الحمدللہ، گناہوں سے توبہ کرنے کی فضیلت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم میں سے ہر ایک سے خطا ہوتی ہے، مگر خطا کرنے والوں میں سب سے بہتر اور افضل وہ ہوتا ہے جو نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم میں سے ہر ایک گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے، ہر ایک گناہ کر لیتا ہے، اور گناہ کرنے والوں میں سب سے افضل اور بہتر وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے یہاں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کا حال ایسا ہے جیسا کہ انہوں نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ بالفرض اگر گناہ کرتے کرتے اس کا نام جہنمیوں کے فہرست میں درج ہو چکا ہے تو توبہ کے ذریعہ سے وہاں سے اس کا نام کٹوا دیا جاتا ہے اور اہل جنت کی فہرست میں اس کا نام درج کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ اپنے والد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ بنی اسرائیل کے کفل نامی شخص کی توبہ۔ کفل آدمی، اس نے دنیا کا کوئی ایسا گناہ نہیں چھوڑا جس کا اس نے ارتکاب نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دولت دے رکھی تھی اور اس نے اس دولت کا ہمیشہ غلط استعمال کیا، فاحشات میں، برائیوں میں اس کا پیسہ خرچ ہوتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک غریب محتاج عورت اس سے کچھ قرض مانگنے کے لیے آئی تو اس شخص نے کفل نے اپنے لیے موقع کو غنیمت سمجھا، اور عورت بھی حسین و جمیل تھی۔ عورت سے کہا، میں تمہیں 60 دینار اس شرط پر دوں گا کہ تم مجھے اپنے ساتھ منہ کالا کرنے کا موقع دو۔ عورت ضرورت مند تھی، مجبور ہو کر اس کی شرط منظور کر لی، اور جب یہ آدمی اس عورت کے ساتھ منہ کالا کرنے کے لیے تیار ہو گیا تو عورت کے پورے بدن میں لرزہ طاری ہو گیا، کپکپا طاری ہو گیا اور بے اختیار رونے لگی۔ تو کفل نے پوچھا کہ میں نے تمہارے ساتھ زور زبردستی کا معاملہ تو نہیں کیا؟ تو اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے میرے ساتھ زور و زبردستی تو نہیں کی، لیکن یہ ایسا کام ہونے جا رہا ہے جو میں نے کبھی نہیں کیا، اور آج ان پیسوں کی ضرورت کی بنا پر مجھے آپ کی شرط ماننی پڑی، اور یہ ناجائز کام ہونے جا رہا ہے، اسی وجہ سے رو رہی ہوں، اور اسی وجہ سے میرے بدن میں لرزہ طاری ہو رہا ہے، اور میں ایسا کام کبھی کرنا نہیں چاہتی۔ جب عورت کی بات
کفل نے سنی تو اس وقت کفل کو ہدایت نصیب ہو گئی اور یہ کہہ کر عین وقت میں عورت کو چھوڑ دیا، میں آئندہ سے کبھی کسی قسم کا گناہ نہیں کروں گا۔ اور عورت سے کہا، میں نے تمہیں وہ 60 دیناریوں یوں ہی دے دیے، جاؤ اس سے اپنی ضرورت پوری کر لو۔ اور کفل نے اللہ سے وعدہ کے ساتھ توبہ کر لی، اب کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اتفاق سے اسی رات میں کفل کا اس آدمی کا انتقال ہو گیا، مر گیا۔ اور بنی اسرائیل میں اللہ کی طرف سے یہ حکم جاری تھا کہ جب کوئی شخص، کوئی آدمی رات میں کوئی گناہ کرے گا تو صبح کو اس کے دروازے کی چوکھٹ پر وہ گناہ لکھا ہوا ہوتا، اور اگر کسی نے توبہ کی ہے اور اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی ہے تو اس کے دروازے پر صبح کو یہ لکھا ہوا ملتا کہ اس کی مغفرت ہو چکی۔ چنانچہ کفل کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ جب رات میں اس کا انتقال ہوا تو صبح کو اس کے دروازہ پر لوگوں کو یہ لکھا ہوا ملا کہ اللہ نے کفل کی مغفرت فرما دی۔ تمام لوگ حیران اور حیران ہو کر رہ گئے کہ اس کی کیسے مغفرت ہو گئی، جبکہ اس نے پوری زندگی خدا کی نافرمانی، عیش و پرستی اور زناکاری میں گزاری ہے۔ مگر اللہ کی مغفرت کا سمندر انسان کے گناہ اور معصیت سے کہیں زیادہ وسیع اور بڑھا ہوا ہے۔ انسان اپنے گناہ اور نافرمانی سے اتنا آگے بڑھنے پر قدرت نہیں رکھتا کہ اس کے گناہ کا سمندر خدا کی رحمت کے سمندر سے بھر جائے، اور ادھر اللہ نے یہ قانون بنا رکھا ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ اللہ کے غصے پر غالب رہا کرے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے۔ حدیث شریف میں نقل فرمائی ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی روزانہ کم از کم ایک مرتبہ توبہ کرے گا، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات پڑھے گا، اس کو دنیا کے تمام مسلمانوں میں سے ہر ایک کی جانب سے ایک ایک حسنہ اور نیکی ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی بندوں کی توبہ قبول کرنے کے لیے ہر وقت منتظر رہتا ہے، بس صرف اتنی بات لازم ہے کہ بندے حالت غرغرہ سے پہلے موت کے پہلے توبہ کر لیا کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایمان بالغیب کا مکلف بنایا ہے، ایمان بالمشاہدہ کا مکلف نہیں بنایا، اور حالت غرغرہ میں عالم ملکوت اور عالم آخرت کی چیزوں کا مشاہدہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا اعتبار نہیں۔ اسی طرح توبہ کا حال ہے کہ حالت مخمصہ کی توبہ بھی اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ عالم ملکوت کی چیزوں کو دیکھ کر مجبور ہو کر توبہ کر رہا ہے، اپنے طور پر نادم ہو کر توبہ نہیں کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک حالت غرغرہ کو نہ پہنچ جائے۔ توبہ کرنے کے لیے 3 باتیں لازم ہیں: اپنے کیے ہوئے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہونا، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ قصد کرنا، اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ اور سچی توبہ کرنے والے مومنین کو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن رسوا نہیں فرمائیں گے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عزت
وہ آبرو سے سرفراز فرمائیں گے، اور قیامت کے دن ان کا نور ان کے سامنے، ان کے دائیں بائیں ہر طرف سے نمایاں ہو کر دوڑتا ہوگا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ مومنین کی دعائیں یہ ہوتی ہے کہ اے ہمارے رب، تو ہمارے نور کو مکمل فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے۔